ذلیل اور رسوا کرنے والا عقیدہ ہے. اور خاتم مسیح کو مانتا ہے جس کا آخری فیض دنیا نے دیا. اب زمانے کے لحاظ سے بھی دیکھیں، کوئی مورخ اس کے بعد اگر مسیح آ گیا، وہ پرانا مسیح آ گیا، تو کوئی مورخ کیا لکھے گا کہ آخری رسول جس نے بنی نوع انسان کو عظیم الشان فیض پہنچایا تھا وہ کون تھا؟ مسیح ابن مریم. وہ آیا اور امت کے دن پھرے اور امت محمدیہ کو غالب کر گیا، ساری دنیا پر اس کو غلبہ عظیم عطا کر دیا. اس لیے خاتم تو پھر وہی بنتے ہیں. میں نے کہا یہ ان دو معنوں میں ختم کر دیا. آپ بتائیے آپ کے کون ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت مسیح لازماً مر چکے تھے اور ہر نبی مر چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اس لیے آپ خاتم کل تھے. نمبر 2، ہم مانتے ہیں کہ ہر نبی کا فیض بھی ختم ہو چکا تھا، صرف ایک نبی کا فیض جاری تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا. اور اس مضمون کو قرآن کریم کی دوسری آیت خاتمیت کے اس مضمون کو خود بیان کر رہی ہے، شک سے بالا بیان کر رہی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کیا بات رہ جاتی ہے ہم پر الزام رکھنے؟ وہ ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ختم نبوت کا اعلان کرنے والے جو مولوی ہیں یہ آیت بتاتے ہی نہیں آپ کو، یہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ سامنے آئی تو ختم نبوت کا مضمون کھول جائے گا، ہمارا سارا فریب دھوکہ ختم ہو جائے گا. اس آیت میں وہ اعلان ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے. اس آیت کے مضمون سمجھنے سے پہلے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، وہ بھی میں نے مولوی صاحب سے کی اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ خاتم تو اگر اسم فاعل کے طور پر لیں دوسروں کو ختم کرنے والا، تو خودکشی کرنے والا تو نہیں نہ بنے گا. اس سے تمام نبیوں کو ختم کرنے والا اگر اپنے آپ کو بھی ختم کر لے تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو تعریف کی بات ہی نہ رہی. قاتل دوسرے کو مقتول بناتا ہے، ظالم دوسرے کو مظلوم بناتا ہے، مارنے والا دوسرے کو مارتا ہے. جو اپنے کو مارنے لگ جائے وہ تو پھر پاگل پن کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، وہ تو اصل تعریف کا مضمون ہی نہیں رہتا. وہ آیت جو میں نے اب پڑھی ہے اس میں وہ جواب ہے. وہ آیت بیان فرماتی ہے من یطع اللہ والرسول، جو کوئی بھی اللہ کی اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا. باقی سب نبیوں پر ایمان لانا فرض، لیکن اس آیت نے سب نبیوں کی اطاعت سے آزاد کر دیا. یہ بھی فرمایا من یطع الرسل، فرمایا جو کوئی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے بعد اس رسول کی اطاعت کرے گا، کیا ہوگا اس سے؟ اب آپ سوچئے کیا ہونا چاہیے؟ کوئی جرم کیا اس نے؟ سزا ملنی چاہیے؟ کیا جواب ہے؟ نہیں، انعام ملنا چاہیے. جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آگے انعاموں کا اور انوار کا دروازہ کھل جانا چاہیے. اس سے پہلے ایک اور سوال بھی اٹھا لیتا ہوں، اس پر بھی پہلے سادہ دل سے غور کر لیجیے، صاف دل سے. پہلے بھی تو لوگ نبیوں کی، اللہ کی اور نبیوں کی اطاعت کیا کرتے تھے، ان کو بھی انعام ملا کرتے تھے، سب کو ملتے تھے. اب جب خدا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس نبی کی اطاعت کرے گا، اس کے بعد کیا یہ اعلان ہوگا کہ اس کو پیروں سے کم انعام ملیں گے یا کم از کم اتنے ملیں گے؟ اگر کم انعام ملیں گے کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب نبیوں سے کم تر نبی آیا نعوذ باللہ. پہلے تمام نبیوں کی پیروی، خدا کی پیروی کے بعد ہر قسم کے انعامات کا وارث کر دیتی تھی، مگر قرآن یہ اعلان کر رہا ہے اس نبی کی پیروی سارے انعام نہیں دے گی، کچھ رکھ لے گی اور کچھ دے گی. تو کیا ثابت ہوگا؟ اعلیٰ نبی آیا یا نعوذ باللہ من ذالک کم تر نبی آیا؟ اب دیکھیے یہ آیت کا اعلان کرتی ہے، پھر مضمون کھل جائے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ. اب صرف یہی لوگ ہوں گے جن کو جو انعام پانے والوں میں شمار کیے جائیں. دوسروں کا فیض بند اس کا جاری، اور انعام پانے والے گروہ میں اب صرف یہی لوگ شمار ہوں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے
اب تشریح رہ جاتی ہے باقی کون سے انعام، سارے انعام یا چند انعام؟ پیروی سے ملنے والے انعام کیا ہیں؟ فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقوں میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اولئک، یہ رفاقت ہے جو سب سے حسین رفاقت ہے۔ امت محمدیہ ایسے لوگوں میں شمار کی جائے جہاں نبوت کے انعام بھی مل رہے ہوں، صداقت کے بھی مل رہے ہوں، شہادت کے بھی مل رہے ہوں، ساری باتیں، یہ ہے شان۔ یہ اعلان کیا ہے صاحب، اور علماء کہتے ہیں نہیں، ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ اعلان ہے کہ من یطع اللہ والرسول، جو شخص بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا اسے وہ سارے انعام نہیں ملیں گے جو پہلے نبیوں کی اطاعت سے ملا کرتے تھے۔ پہلے نبیوں کی اطاعت سے نبوت مل جایا کرتی تھی، اس نبی کی اطاعت کی فہرست سے ہم نے نبوت کاٹ دی ہے، صرف صدیق، شہید اور صالح بنانے والا نبی آیا اور اس کی امت میں اب کبھی نبوت پیدا نہیں، یہ اعلان کرتے ہیں۔ اگر یہ اعلان سچا ہے تو پھر مرتبہ اونچا ہو گیا یا کم ہو گیا؟ پہلے نبی گر نبی آتے رہے، اب صرف کم تر درجہ دینے والا نبی آئے، نعوذ باللہ، اتنا گستاخانہ تصور ہے، اور قرآن کی آیت اس قدر کو جھٹلا رہی ہے۔ اگر امتی نبی بھی بند تھے، یہ ہے مسئلہ صرف، تو جہاں امتیوں کا ذکر کیا وہاں سب سے پہلے سر فہرست نبیوں کا ذکر کیوں کر دیا؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعام پانے والے لوگوں میں یہ لوگ ہیں، اور انعام پانے والے کون ہیں؟ فہرست کیا شمار کی؟ من النبیین، پہلے نبیوں کا نام رکھا۔ اس لیے جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہی سچی اطاعت کا عقیدہ ہے، سچے عشق محمد مصطفیٰ کا عقیدہ ہے، اور خالصتاً قرآن کریم پر مبنی ہے۔ ایک ادنا بھی فساد اس عقیدے میں نہیں ہے، اور جو یہ بیان کرتے ہیں ان میں ذرا چھان بین کر کے آگے بڑھیں، آپ کو فساد نظر آ جائے گا، گستاخی نظر آ جائے گا۔ غیرت کی جا ہے عیسیٰ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہوا مضمون اور زمین میں شاہ جہاں ہمارا، یہ ہشام کا شعر ہے نہیں؟ دو باتیں غلط ہو گئی، ایک تو شعر غلط پڑا، دوسرے مسیح شام کا ہے ہی نہیں۔ اور دوستوں کے ساتھ سے پوچھیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ بات بات پڑا کرتے ہیں، اور وہ تو میں پہلے بیان بھی کر چکا تھا۔ اچھا میرا خیال ہے آپ نماز میں دیر ہو رہی ہے، سارے 1:30 بج گیا ہے، تو جو دوست تشریف آئے ہیں بڑی خوشی ہوئی، بڑے حوصلے اور محبت سے آپ لوگوں نے باتیں سنی ہیں اختلاف کے باوجود، تو پھر بھی آئیں، جو سوال کرنا ہو بے تکلفی سے کریں۔ یہاں ہمارے ماحول میں کوئی مذہب کے نام پر غصہ نہیں، وہ گالی دے دے ہمیں تبھی بھی آپ مسکرا کے سنیں گے جواب انشاءاللہ، بالکل کوئی غلط رد عمل نہیں ہوگا، کھلے دروازے ہیں، جب چاہیں تشریف لائیں، جو چاہے سوال کریں۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ MTA International, reaching the corners of the earth.